حرکتیں بھی تو بھیڑ بکریوں والی کر رہے تھے نا. نہیں میری بات سنیں نا, اس میں مجھے جو چیز اچھی لگی ہے, جو میں پازیٹیو بات کرنا چاہ رہا ہوں, ان لوگوں نے اپنی امپورٹنس بتائی ہے ان کو, کیونکہ وہ جاتے ہیں لوگوں میں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا ان کی اتحادی کوئی بھی ہو, چاہے وہ جی ڈی اے والا ہو, چاہے وہ کسی اور پارٹی کا ہو, جو بھی ہو, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ. آپ کے خیال میں یہ آسان ہے کہ آپ اپنے کانسٹیٹوئنسی میں جائیں اور لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ کہاں ہیں نوکریاں, کہاں ہیں ہماری روٹی جو سستی نہیں ہے, جو ہمارے اختیار سے باہر ہو چکی ہے, کہاں ہے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن, باقی چیزیں. تو اس کا پریشر کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس والوں پہ آ کے رہتا ہے. تو انہوں نے اچھا ان کے ساتھ اس گیلانی صاحب کی جو کامیابی ہے اس میں یہ ایک بہت زبردست قسم کا جھٹکا نہ صرف عمران خان صاحب کو بلکہ ان کی جو سلیکٹرز حضرات ہیں ان کو بھی لگا ہے. ان کو معلوم ہوا ہے کہ یہ تو ہمارے اشاروں میں اب نہیں چلیں گے لوگ, کیونکہ ان کے اوپر پریشر ہے, وہی اپنے لوگوں کا پریشر ہے. تو وہ جو امپورٹنس ہے ان کروڑوں لوگوں کی جو کہ اپنے ایم پیز اور ایم این اے سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, وہ چیز جو ہے وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ ہوئی ہے وہ یہاں پہ اس الیکشن میں. ابھی تو جیسے عزت بھائی نے کہا, اور وہ حقیقت ہے کہ جو سیریس لوگ ہیں, دو باتیں آپ اس میں دیکھیں. سب سے سیریس دو لوگ جو میں نے جن کو ان کے تبصرے اس کے بعد سنے, ان میں سے ایک خود زرداری صاحب ہیں اور ایک شاید خاقان عباسی. دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ ہمیں امید تھی کہ ہمیں ووٹ ملیں گے, لیکن کچھ ہوا. خاقان عباسی صاحب تو بڑے کلیئرلی اوپنلی انہوں نے کہہ دیا کہ رات 11 بجے کے بعد کچھ اور ہوا, تو اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس زیادہ نمبر ہوتے. کہنے کا مقصد یہ کہ زیادہ لوگ ناراض ہیں خان صاحب سے, ان کی اپنی پارٹی میں بھی اور ان چیزوں میں, کیونکہ یہ ہم جو مین چیز بھول رہے ہیں اس سارے سسٹم میں وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے, اکثریت جو ہے عوام, ان کے مسئلے, وہ چاہے بے شک پی ٹی آئی کو وہ ڈال رہے تھے, لیکن وہ کسی مقصد ان کے ذہنوں میں اپنے مسائل کا حل تھا نا. تو وہ جب ان کو اگنور کیا جائے, اس حد تک اگنور کیا جائے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو ہم 100, 150, 200 بندہ ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے ہم کر لیں گے. سینٹ میں اگر ہمارا چیئرمین انہوں نے ہٹانا ہے تو ہم وہ اس کو بھی کنٹرول کر لیں گے, بلوچستان میں بھی ہم گورنمنٹ بنا لیں گے, ہم پختونخوا میں تو ہیں, پنجاب میں ہم مینوور کر لیں گے. سندھ میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ سندھی جو ہے وہ کیونکہ کافی معذرت کے ساتھ جاہل ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اتنا اچھا ہم سسٹم بنا رہے ہیں, تو ابھی تک جو ہے وہ بھٹو کے کور کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ چیزیں وہ ان کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ہم کنٹرول کریں گے اور یہ ہم ان کو امپورٹنس نہیں دیں گے. لیکن یہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے بڑی اچھے طریقے سے, زبردست طریقے سے, اور لوگوں نے ان کو یہ دکھایا ہے کہ بھائی صاحب ایسی بات نہیں ہے, یہ ان کو امپورٹنس دینی ہے آپ کو. خان صاحب 3 راتیں 3 دن ان تمام لوگوں سے ملے جو ان کے اپنے ایم این ایز تھے, جو عمران خان صاحب کی زیارت کرنے سے محروم تھے 2.5 سال سے. تو یہ اچھی چیز ہوئی. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی اچھی پازیٹیو چیز نکال لی. اب میں بیسیکلی تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بحث مزید کریں گے. ارشد بھائی, یہ رات 11 بجے کے بعد والی کیا کہانی آپ کو نظر آتی ہے, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ انمیوٹ کیجیے گا پلیز, ہم نے آپ کی بھی زبان بندی کر دی ہے میوٹ کر کے. آپ بہت شکریہ اس سوال کے کرنے کا, ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ جو بھی سوال کریں میں نے بات اسٹیبلشمنٹ کے اس کے رول کے بارے میں ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں میں نے آپ کے دلوں کا حال جان لیا. بس یقیناً آپ فال والے طوطے ہیں. اب اصل بات یہ ہے, یار آپ مجھے پیر بھی کہہ سکتے تھے, تو میں نے طوطا ہی بنا چھڑیا یار. دیکھیں طوطا سبز ہوتا ہے اور وہ گنبد بھی سبز ہے, تو آپ کی نسبت میں نے کہا آپ کی جوڑی ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے سر, کیا بات. جی تو یوں ہے کہ یہ بہت اہم ہے اس وقت. میری ذاتی رائے میں, میری ناقص رائے میں, پاکستان میں جو سیاسی قوتیں ہیں ان میں سے سب سے آرگنائز اور سب سے اسٹرانگ قوت جو ہے وہ جنرلز ہیں, جس کو آپ عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. وہ جنرلز جو ہیں ان کے پاس فوج کی طاقت بھی ہے, ان کے پاس مینوپولیٹ کرنے کے لیے ایجنسیاں بھی ہیں, ان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں. تو وہ سب سے بڑی طاقت ہے. انہوں نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جو مومنٹم بنا اور میاں صاحب کی گجرانوالہ کی جو تقریر کے بعد سے
جو ڈائریکٹ فائر شروع ہوئے اس سے انہوں نے دیکھا کہ دو خرابیاں ہو رہی ہیں. ایک تو فوج کے اندر وہ جب بہت زیادہ عوام میں باتیں ہونے لگتی ہیں ان کے بارے میں کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور مداخلت کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے مداخلت تو ہر وقت وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب بہت زیادہ حد سے, تو وہ نہیں چاہتے کہ سیاست میں وہ اتنے زیادہ عوام میں گندے ہوں اور اتنا زیادہ ان کو ملعون کیا جائے. ایک تو ان کو ڈر یہ تھا. دوسرا, مائی باپ وہی ہیں, ملک میں اچھا ہو یا برا ہو ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھوں پہ لی ہوئی ہے. تو اگر سڑکوں پہ فیصلے ہونے ہیں تو اس میں پریشانی ان کو سب سے زیادہ تھی. چپ کر کے یہ جو سا ہے عمران خان, وہ تو ایک طرف نکل جائے گا, وہ کہتا ہے میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھی یہ مسئلہ بگڑ رہا ہے, تو انہوں نے کچھ کمپرومائز ادھر کیے, ان کو ریلیف دی. ریلیف کیا دی ہے ان کو میرے خیال میں کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, اور اس کا جو تاثر دو طریقوں سے انہوں نے دیا. آپ سوچیں کہ جب یہ جو فلموں میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ولن ایک دم سے حاجی صاحب بن جاتا ہے, وہ بالکل اس کے دل سے ہی پاک ہو جاتا ہے, ایسا فلموں میں تو ہوتا ہے. لیکن آپ کی سیاسی فلم جو چل رہی ہے پاکستان میں, اس میں ایک ولن نے ایسا کیا, یعنی کہ الیکشن کمیشن, یہی 2018 کے الیکشن اسی کمیشن نے کرائے تھے نا, وہ ایک دم سے قانون کی پاسداری, آئین کی پاسداری ان کو یاد آ گئی اور بالکل درست چل رہے ہیں. تو اس سے خوف بھی آتا ہے کہ بھی یہ کیوں ہوا. اچھا, ان کو غیر جانبدار کیا گیا. ڈسکا میں جو کچھ ہوا ہے بالکل ایگزیکٹ جیسے ہونے چاہیے الیکشن, اور اس طریقے سے ہوا. پھر سپریم کورٹ میں ان کو زبردستی کہا جا رہا ہے اور وہ اتنا سٹینڈ لے رہے ہیں آئین کے مطابق. تو یہاں کہیں نہ کہیں اشارے آئے ہوں گے, کہیں نہ کہیں ہوا. ایک تو اس سے غیر جانبداری اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر کی. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ مکمل غیر جانبدار ہو گئی ہے؟ نہیں, دیکھیں وہ سیاسی قوت ہے. انہوں نے حکمت کے تحت انہوں نے دوسروں کو ریلیف دینے کے لیے غیر جانبداری ایک حد تک دکھائی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ڈاڈے بھی نہ ہو جائیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 11 بجے فون بھی آنے شروع ہو گئے, اور پھر فون کے بعد, فون 11 بجے سے شروع نہیں ہوئے, اس سے پہلے ایک آدھ دن پہلے ہی شکایتیں آنی شروع ہو گئی تھی, اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, ممبرز نے. تو اس پہ جب شور مچا, ان کو شکایت دوبارہ گئی کہ تم غیر جانبدار پھر نہیں رہے, تو انہوں نے کہا غلطی ہو گئی, تو تھوڑے سا کریکٹ بھی کر دیا. اور کل جو دونوں تعزیت کرنے چلے گئے وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی, ISI والے بھی اور دوسرے بڑے جنرل ابو جی بھی, اور پھر آج کسی نے کیا تھا, بلکہ خرم نے میرے خیال میں کیا تھا, پتہ نہیں اس کا اپنا تھا یا اس نے دوسری طرح سے ری ٹویٹ کیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لینے GHQ جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. تو میں نے فیس بک پہ لگایا تھا, وہ فیس بک پہ لگایا تھا. اچھا, تو یہ بڑی پتے کی بات ہے. ٹویٹر سے چوری کر کے فیس بک پہ لگایا تھا, اپنے ٹویٹر سے چوری کر کے لگایا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کے سوال کا مختصراً جواب یہی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے نیوٹرل دکھانا اس کی مجبوری ہوئی تھی انڈر پریشر, اور انہوں نے کسی حد تک نیوٹریلٹی دکھائی ہے. اب جو ہے وہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں بڑا خوبصورت طریقے سے ایک ہے اپنا کیا نام ہے ان کا, جو نیا دور میڈیا میں آتے ہیں, سولنگی صاحب, کیا مرتضی سولنگی, انہوں نے کہا جی ایک پیج یوں ہوتا ہے, ایک پیج ہے اور لیکن درمیان میں لکیر لگی ہوئی ہے. تو وہ تھوڑی سی لکیر انہوں نے دکھائی ہے کہ بھئی ایک پیج تو ہے لیکن ہم اس طرف ہیں پیج کے. تو اس میں فائدہ تھوڑا سا ان کو ہو گیا ہے کھل کھیلنے کا, اور جوڑ توڑ والی سیاست اور جو طریقہ تھا زرداری صاحب اور PDM کا, وہ کسی حد تک کامیاب ہوا. اسجد بھائی کا رول. اچھا, اب خرم یہ بتائیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں آج ہی, بالکل یہ آپ اس پہ بھی ایڈ, میں کوشچن ایڈ کر دوں اس میں, خرم میں کوشچن ایڈ کر دوں. خان صاحب آج اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں جناب, آپ کے خیال میں ان کو اعتماد مل جائے گا اسمبلی سے؟ اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ خود سے کیوں ایکسرسائز کیا, حالانکہ انہیں ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ان کی خاتون والی نشست جو تھی اس پر ان کو 174 ووٹ ملے. جی اچھا, جو ابھی تک اسجد بھائی نے بات کی ہے اس سے میں کسی حد تک اگری کرتا ہوں, پر میں
اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہوں گا کہ آج سے 1.5 سال پہلے یا غالباً 1 سال پہلے آصف علی زرداری نے ایک بات کہی تھی کہ ہم جب چاہیں اس حکومت کو گرا سکتے ہیں. تو میرے تو لیے تو وہ امام سیاست ہیں، اور انہوں نے وہ اپنی سیاسی جو ہم کیا کہتے ہیں اسے سیاسی بصیرت کے تحت اس حکومت کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے کہ آپ اتنے ابھی تک بڑے نہیں ہوئے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ٹائٹ کر سکتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ خرم، یہ جو اوقات یاد دلائی ہے نا، یہ کسی کی مدد سے یاد دلائی ہے. انہوں نے خود سے نہیں یاد دلائی. دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ مدد ان کے پاس 1.5 سال پہلے تو نہیں تھی، تو 1.5 سال پہلے انہوں نے اتنا بڑا اعلان کیسے کر دیا؟ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا مدد لینے جا رہے ہیں، ایسے اعلان کر دیا؟ دیکھیں وہ سیاست جو ہے وہ اگر ہر کسی کے سمجھ میں آتی ہوتی آصف زرداری کی تو وہ سارے پھر مرشد نہ مانتے نا، اسے سارے خرم خواجہ ہوتے. مرشد نہ مانتے نا، مرشد مانتے ہو تو پھر یہ بھی یقین رکھو کہ اسے پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آصف صاحب کی ایک چیز جو ہے نا وہ پازیٹیو یہی ہے کہ ہی ڈزنٹ وانٹ کنفرنٹیشن ایٹ آل. وہ چاہتے تو وہ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے، بندہ نکالو، روڈ پر آؤ، مارو، کٹائی کرو، چڑھائی کرو. اس سے سسٹم خراب ہوتا، اس سے جمہوریت خراب ہوتی. انہوں نے ادارے کے اندر رہتے ہوئے، پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے، جو انہوں نے شروع دن سے بات کی ہے کہ ہم آپ کو ٹف ٹائم دیں گے پارلیمنٹ کے اندر، اور انہوں نے یہ ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا. وہ خان صاحب کہتے ہیں نا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یقین کریں جب وہ کل اپنا وہ لیکچر دے رہے تھے، کنٹینر والی اسپیچ واپس دہرا رہے تھے، تو ان کے ماتھے پر پسینہ تھا. تو خان صاحب گھبرا گئے. مجھے تو بہت رونا آیا ان کی تقریر سن کے. There was nothing new. وہ چور، یہ ڈاکو، یہ ڈکیت، اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو انہوں نے کیا کیا، جو چینی چور تھا اس کو اس نے کیا کیا، جس نے پیٹرول کی جو قیمتیں ایک ہی رات میں بڑھا کے پیسے کمائے اس کا نہیں بتایا، گندم چور کا نہیں بتایا، دوائیوں کے چور کا نہیں بتایا، اس نے کسی کا نہیں بتایا. صرف اس نے یہ کہا کہ پہلے والے چور تھے. عزت بھائی نہ دکھائیں ایسی. یہ کیا خوبصورت تصویر دکھا دیا. کون سی تصویر ہے؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. یہ ترین صاحب، میں سر اس کو تلاش کر لیتا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہم اس کو شیئر کر لیتے ہیں تھوڑی دیر میں. اچھا، تو جہاں تک یہ جہانگیر ترین صاحب والی تصویر دکھا رہے ہیں اسد بھائی. اوکے، جہاز والی. ہاں جی، جہاز والی تصویر. اوکے، جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ ان کی جو اسپیچ تھی اور جو انہوں نے اب پارلیمنٹ سے کانفیڈنس کا ووٹ لینا ہے، تو سب سے پہلے کہ یہ جو اسپیچ تھی نا یہ لوزرز اسپیچ تھی میری نظر میں. خان صاحب نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. ہی وانٹس ٹو بی اے سیاسی شہید. ہی ڈڈ ناٹ ہیو اینی آپشن، مارک مائی ورڈز. اگر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملتا، وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور جا کے کہیں گے کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ انہوں نے مل کر غلط کیا. اسی وجہ سے انہوں نے آج ساری پی ڈی ایم نے بائیک آؤٹ کر دیا. تو آپ کے خیال میں ان کو پروسیس کا میری بات اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملتا، تو اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے اگر نہیں ملا. he will still do it. ان کا آپ یہ نہ کہیں کہ وہ خود بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرے گا. No, if vote of confidence, there is no way he can do it. He's no more the prime minister. I mean to say کہ ان کو جو ہے اس چیز کا ڈر ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے، کس سے جا کے لے رہے؟ ان 16 لوگوں سے جنہوں نے ان پہ کانفیڈنس 2 دن پہلے نہیں دکھایا. بیسکلی یہ عام معافی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم نے جو کیا میرے خلاف صحیح کیا یا غلط کیا، جیسے بھی کیا، اس بار مجھ پہ جو ہے نا ہاتھ رکھ دو، تمہارے گناہ معاف. بیسکلی یہ ساری جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے. اور اگر ان کی خاتون کو جو ہے وہ پورے ووٹ ملے اور وہ جیت گئی، تو شی وازنٹ دا تندولکر آف دا ٹیم. وہ تو تھی نہیں نا، وہ تو انڈر ریٹڈ تھی. اگر وہ اتنی زیادہ ہیوی ویٹ تھیں تو آپ اس کے پیچھے ویٹ رکھتے، آپ حفیظ شیخ کے پیچھے نہ رکھتے. پھر تو حکومت اور حکومت کے ماتحت ادارے یہ سارے اس وقت گھبرا چکے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں.
اور عمران خان لے بھی